اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ذوالفقار مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو ویورز، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم طلباء کے تعلیمی مسائل پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ سکولز کے کلپس دکھائیں گے جن میں بطور ماہر تعلیم اور ایک ٹرینر کے طور پر میں نے یہ بچوں کو کچھ یہ ٹپس بتائیں۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم کچھ کیس ہسٹریز کو بھی دیکھیں گے اور آخری جو اس کے لمحات ہوں گے وقفے کے بعد وہ ہم آپ کی لائیو کالز جو ہیں وہ بھی لیں گے۔ تو ویورز، لائیو کال کے لیے ایس ٹی وی کا فون نمبر نوٹ کر لیجئے 4589878 4589878 4589878۔ کالز جو ہیں ان میں آپ ان تمام مسائل پہ بات کر سکتے ہیں جو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو کلاس روم میں، اسکول میں، عام زندگی میں یا ان دنوں میں ٹیسٹ یا اپنے ایگزامز دیتے ہوئے آپ کو پیش آئے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کسی بچے کے والد یا والدہ ہیں تو آپ اپنے بچے کے تعلیمی مسائل کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام یہ پسند آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک کیس ہسٹری وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کیس ہسٹری میں جہاں آپ کو بہت سے اپنے بچوں کے چہرے نظر آئیں گے، وہاں جس بچے کی یہ کیس ہسٹری ہے مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے دل میں ہمدردی بھی ضرور پیدا ہوگی۔ یہ کیس ہسٹری ہے ایک چھوٹی بچی جس کا نام ہے عروبہ۔ عروبہ کو جب میرے پاس لایا گیا تو مجھے یہ بتایا گیا، اس کی والدہ نے یہ بتایا کہ یہ بچی بہت سی تعلیمی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہے، جس میں خصوصی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کو لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی اور یہ بچی مسلسل بولتی ہے، مسلسل ہلتی ہے اور اسے چیزیں بڑی جلدی بھول جاتی ہیں، چہرے یاد نہیں رہتے، لیکن ایک ہی لفظ کو یا ایک ہی جملے کو یہ اتنی دفعہ دہراتی ہے کہ سننے والا اکتا جاتا ہے۔ بچی کی عمر اس وقت تقریباً یہ 6 سال تھی، جبکہ اس کا جو ذہنی لیول تھا وہ تقریباً 3 یا 3.5 سال کے بچے کے برابر تھا۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچی نہ صرف کہ بعض اوقات اپنی عمر کے بچوں کے برابر گفتگو بھی کرتی، بلکہ اس گفتگو کے اندر بعض ایسے الفاظ بھی استعمال کرتی جو اس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ سنے ہوں۔ اس بچی کا جب میں نے مکمل ٹیسٹ کیا، انٹرویو کیا، اس کی والدہ سے بہت سے سوالات کیے، تو جو چند چیزیں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ یہ بچی مینٹلی طور پر کچھ ریٹارڈڈ ہے۔ ویورز، یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی بھی انسان کی جو دماغی حالت ہوتی ہے وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ جو حالت ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتی جس طرح کے اسے ڈیولپ ہونا چاہیے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے جسم کی عمر ہے اور ایک اس کے ذہن کی عمر ہے۔ تو عروبہ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا جسم ڈیولپ کر گیا ہوا تھا، لیکن اس کا جو ذہن ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچا تھا کہ جہاں پر اس کے ذہنی اور جسمانی عمر وہ دونوں کی دونوں ایک برابر ہو جاتی۔ عروبہ کو جب اسکول میں داخل کروایا گیا تو وہاں ٹیچرز اسے عاجز، کیونکہ ٹیچرز اس کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو پڑھنا نہیں آ رہا۔ جو الفاظ اس کو یاد کروائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ لفظ وہ یاد کر لیتی ہے لیکن اسے لکھنا نہیں آتا،
اور اگر وہ کسی لفظ کو لکھتی ہے تو اسے جو ہے یہ الٹا لکھتی ہے. تو بہت سی ٹیسٹنگ کے بعد اس کے بارے میں ہماری ٹیم نے جو رائے دی اس میں نمبر 1 بات یہ تھی کہ اس بچی کو ڈسلیکسک پرابلم ہے، یعنی اس کو الٹا لکھنے کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس کا کوئی 8 سال کی عمر تک اسی طریقے سے رہنا ہے. ہاں آہستہ آہستہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. اس کو کچھ خاص مشقیں بتائی گئیں جن میں سب سے امپورٹنٹ مشق یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی لکھنا ہے، اس کے ٹیچرز نے اسے جو کچھ لکھوانا ہے وہ اسے اس کے ہاتھوں کے اوپر، اس کی کمر کے اوپر اور اس کی پشت کے اوپر اس طرح دکھائیں گے کہ وہ ٹچ سسٹم کے ساتھ جو ہے یہ لکھا جائے. یعنی اگر انہوں نے اسے سیمن لکھنا سکھانا ہے تو وہ ہاتھ کے اوپر سیمن لکھ کے اس کو دکھائیں گے اور ساتھ بولیں گے کہ یہ سیمن ہے، یہ سیمن ہے، یہ سیمن ہے، سیمن سیمن سیمن. اس طرح سے وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے باقاعدہ طور پر شعور کا اور اس کے دماغ کی سکرین کا حصہ بنتا جائے گا. عروبہ کے جو مزید ٹیسٹ ہوئے ان میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اس کو بعض جگہوں پر جسمانی کمزوری بھی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس جسمانی کمزوری کے باوجود اس کی موومنٹ اتنی تیز تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو بلکہ ایک ہی جگہ پر کتنی دفعہ اٹھتی اور بیٹھتی تھی لیکن وہ تھکتی نہیں تھی. الحمدللہ ٹیسٹنگ اور بر وقت جو ہے یہ اس کو ٹپس دینے کے بعد وہ بچی بہت حد تک جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہوئی. ویورز اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی والدہ جو بہت زیادہ پریشان تھی، جب انہیں اویئرنیس ہوئی کہ اس طرح کے بچے دنیا میں 2 یا 3% ہوتے ہیں تو انہیں کچھ سکون اور کچھ قرار ملا. ٹیچرز کو ریلیف ملا جب ٹیچرز کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کیس ہسٹری پر آپ بھی غور کیجئے گا. لازماً آپ کے ارد گرد ایسا کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا جسے کم علمی کی وجہ سے سائن لوگ کہہ دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی ایسا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ اس سے اس کی تعلیمی ترقی نہیں ہو پاتی. آج کی دنیا میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک شخص نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی اس بچی کو اسپیشل اسکول میں داخل کروا دیں. تو الحمدللہ انہیں ایک اچھی رہنمائی میسر آئی. اگر اسے وہ کسی اسپیشل اسکول میں داخل کروا دیتے تو یقین مانیے وہ بچی پہلے سے زیادہ ریٹارڈڈ ہو جاتی، کیونکہ ایسے بچے کا علاج نارمل لوگوں کے ساتھ ہے نہ کہ اب نارمل لوگوں کے ساتھ. تو بہت سی جگہوں پر ان اویئرنیس کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسے بچے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ایسے بچوں کے ساتھ بہت ہی بہیمانہ قسم کا سلوک کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کیس ہسٹری سے آپ نے بہت سی باتیں جو ہیں ان کی اویئرنیس لی ہوگی. مجھے اس اویئرنیس کے بارے میں اپنی لائیو کال کے ذریعے بھی ضرور جو ہے یہ مطلع کیجیے گا. نمبر ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں، 4589878 STV کا یہ نمبر ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی فون کالز بھی وصول کریں گے. دوسری کیس ہسٹری جو ہے وہ ایک بڑی افسوسناک واقعے پہ مبنی ہے. بہت عرصہ ہوا میں ایک دن اسکول جو ہے یہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک جو ہے یہ خاتون تشریف لائیں جن کا بیٹا جس کا نام حسن تھا، وہ اسے میرے پاس سے خارج کروا کے کہیں اور لے جانا چاہتی تھی. میں نے ان سے جو ہے یہ پوچھا کہ آپ اس بچے کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بچہ چونکہ ذہین ہے، بہت اچھا بچہ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے ہم کسی ملٹری اسکول میں جو ہے یہ داخل کروا دیں. ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ملٹری اسکول جو ہے یہ کیسا اسکول ہوگا کہ جہاں بچے کو جو ہے یہ باقاعدہ طور پر پیرنٹس سے پکا جو ہے یہ کاٹ لیا جائے گا. میں نے ان کی اس بات پہ غور کیا اور میں نے ان کے ساتھ کچھ معاملات شیئر کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے ان سے پہلی بات یہ شیئر کی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک تیز بچہ ہے، اور تیز بچوں کو ہم ایجوکیشنل اور سائیکولوجیکل زبان میں ہائپر ایکٹیو بچے کہتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے اور یہ ہر چیز کو بڑی تیزی سے کرتے ہیں
اور ان بچوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کے اندر بے شمار خیالات ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی وقت کے لمحے میں اتنی تیزی سے آتے ہیں کہ وہ خود بھی ان خیالات کو پوری طرح سے انالیسس نہیں کر پاتے. ایک کے بعد دوسرا خیال آتا ہے، پھر تیسرا خیال آتا ہے، حتیٰ کہ وہ خیالات اتنی سرعت کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں یہ اپنے ہی خیالات سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹک کے کہیں بیٹھ نہیں سکتے. ان کے ذہن میں مسلسل خیالات کے چلنے کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر ان کو چیزیں بھول جاتی ہیں، بہت سی چیزیں انہیں یاد نہیں رہتی. اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنی نظر کو ایک جگہ ٹکا نہیں سکتے. لیکن ان بچوں کو اگر پڑھنا لکھنا جو ہے یہ بہت اچھی دلچسپی ان کی پیدا ہو تو یہ بہت زیادہ اچھا پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں. حسن بچپن میں ہائپر ایکٹیو رہا تھا اور میرے پاس چونکہ وہ شروع سے تھا اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ بچہ کچھ تعلیمی پرابلمز کا شکار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہمدردی تھی جو اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے کسی اور جگہ پر کسی اور ادارے میں لے جانا چاہتے تھے. لیکن یہاں پر ایک مسئلے نے جو ہے یہ سر اٹھایا جو اس کے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا کہ ایسا بچہ جو ہے اس کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ بڑے سے بڑے خطرے کو مول دے سکتا ہے. یہ بچہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے کہ جو قدم انتہائی نقصان دہ ہو اس کی زندگی کے لیے بھی اور دوسروں کی زندگی کے لیے بھی. تو یہاں یہی جو ہے یہ پرابلم تھی جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. میں نے کہا کہ خاتون میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہ کریں. اسے ہر وقت کیئر کی ضرورت ہے، اسے ہر وقت ایک گارڈین کی ضرورت ہے اور اسے ہر وقت اس محبت کی ضرورت ہے جو آپ کی گود سے اسے مل سکتی ہے کہیں اور سے نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف آپ کے خدشات ہیں، ہمارے بچے کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں نے انہیں اجازت دے دی، سرٹیفکیٹ دیا اور وہ بچہ جو ہے یہ ایک ملٹری اسکول میں اس کو داخل کروا دیا گیا. کچھ ہی ماہ گزرنے کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور وہ ڈیتھ اس طرح سے ہوئی کہ سیکنڈ ٹائم جب کہ اسکول کے آورز ختم ہو چکے تھے اس بچے نے کھیلتے کھیلتے ایک گیند کو پکڑنے کی کوشش میں وہ اس عمارت کی چھت پہ چڑھ گیا اور چھت پہ چڑھنے کے بعد اس نے ایک ایسی حرکت کی جو اس کی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوئی. کیا اس نے یہ کہ چھت پر چڑھنے کے بعد نیچے سے لڑکوں نے اسے کہا کہ تم یہاں سے چھلانگ نہیں لگا سکتے ہو. اور ایسے بچے جو ہیں یہ چیلنج کو بہت قبول کرتے ہیں اور اسی چیلنج کی قبولیت میں اس نے اس چھت سے چھلانگ لگا دی. نیچے ایک پرانی مشین کے کچھ پر پڑے ہوئے تھے جو بڑے نکیلے قسم کے تھے اور وہ نکیلے پر اس کی جو پسلیاں تھیں ان کے اندر چبھ گئے اور وہ وہیں پر ایٹ دی اسپاٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. جہاں یہ واقعہ بہت زیادہ افسوسناک اور دردناک تھا اسکول کے لیے بھی اور سسٹم کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، وہاں ہمیں یہ کچھ سوچنے پہ بھی مجبور کر رہا ہے. اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو سمجھیں گے نہیں تو بہت سی جگہوں پر ہم بہت سے نقصانات اٹھائیں گے. وہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں گزارے دیکھے، اگر ہم اس بچے کی سائیکی کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ہم بعد میں بہت زیادہ پچھتائیں گے. مجھے یاد ہے اس کی والدہ نے جب میرا سامنا اس کی والدہ کے ساتھ ہوا تو اس نے روتے ہوئے یہ والی بات کہی تھی کہ مغل صاحب آپ نے منع کیا تھا، اگر میں منع ہو جاتی تو شاید آج میرا حسن زندہ ہوتا. تو میں نے کہا کہ خاتون یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی ہماری تدبیریں ایسی ہیں جو تقدیروں کو بدلنے کا باعث بن سکتی ہیں. اور تدبیر جب بھی ہم کریں علم کی روشنی میں، مشاورت کی روشنی میں کریں. تو آنکھوں میں آنسو میرے بھی آ گئے اور میں آج تک نہ اس بچے کے چہرے کو بھول سکا ہوں اور نہ ہی اس سارے واقعے کو کبھی بھلا سکا ہوں. اس کیس ہسٹری پر بھی آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. ایس ٹی وی کا فون نمبر ہے 54898878 اور وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی فون کالز لیں گے.
اب جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کا تعلق ان ٹریننگز کے ساتھ ہے، ان خدمات کے ساتھ ہے جو میں پچھلے 15 دن کے دوران مختلف سکولز میں جا کے سر انجام دیتا رہا۔ تو اس سلسلہ میں مجھے سکولز اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو ہماری ٹیم نے اس سلسلہ میں یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی ہم کسی سکول میں جائیں تو وہاں سے کچھ کلپس آپ کے دیکھنے کے لیے جو ہیں وہ بنا کے لائیں، تاکہ آپ کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہو، اور وہ لوگ جو سکولز کو چلا رہے ہیں انہیں بھی اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ ہمیں وہ تمام کام، وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جن سے ہمارے بچے بہتر ہو سکتے ہیں، ان کے نمبرز اچھے ہو سکتے ہیں، ان کی پروگرس اچھی ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بچوں کے مسائل کم کر دیے جائیں تو ان کی تعلیمی جو صلاحیت ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے پچھلے دنوں تحصیل پسرور کے ایک گاؤں سیووال جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ ایک سکول میں میں نے ٹیچرز ٹریننگ جو ہے یہ کی، اور اس کے بعد مجھے جو ہے یہ کپور والی جو کہ تحصیل سیالکوٹ کا ایک گاؤں ہے اس میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں تبانی اسکالر سکول میں نے جو ہے یہ ایک بچوں کی، لڑکیوں کی ایک جو ہے یہ ورکشاپ دی، جس میں ہم نے جو 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ان کے تعلیمی مسائل حل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے علاوہ تحصیل سیالکوٹ ہی کا ایک سکول ہے الکوثر گرامر ہائی سکول، جس کے پرنسپل جو ہیں وہ سر جماعت علی اور جناب افتخار احمد گھمن ہیں۔ ان کے سکول میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پہ ہم نے بچوں کو، لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو، جس میں 6th 7th 8th اور 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس تھے، انہیں ان کے تعلیمی مسائل کا حل جو ہے یہ بتایا۔ تو وہ بچے اس چیز کو لے کے کیسے تھے، انہوں نے یہ ٹریننگ کی تو ان کے جذبات کیا تھے، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب کلپس دیکھیں گے تو اس میں آپ ضرور خود ہی مشاہدہ کر لیں گے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پر اس طرح کی ورکشاپس، اس طرح کے پروگرامز کر کے ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ تجربات، وہ ساری کی ساری تحصیل جو ہم نے 15-16 سال کی محنت شاقہ سے حاصل کی، اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں کو تھوڑے سے وقت میں، چند گھنٹوں کے اندر اپنی نوجوان نسل کے سپرد کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کلپس آپ کو پسند بھی آئیں گے۔ اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ فون نمبر ہے 548987 مجھے آپ کی کال کا انتظار ہے۔ تو لیجئے اب ہم کلپس کی طرف چلتے ہیں۔ پکا شہر۔ اچھا، یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے فیصلہ کر لیا کہ چلو جی سارے کہنے نے پہ نال جی نے بھی کیتا ہاتھ کھڑا تے شہید بن جاؤ، ٹھیک ہے، تے بعد جو بندہ جب وہ کباب بنے جاتا ہوئے، ٹھیک ہے، اب ہاتھ نیچے کریں۔ شہید بننے کے لیے 5 گھنٹے روزانہ مطالعہ اور 5 نمازیں پوری، یہ وعدہ ہے۔ اگر تو یہ کرنا ہے اور پکا ساری زندگی۔ میرا نام فائزہ حیات ہے، میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میرا تعلق الکوثر گرامر ہائی اسکول پکی کوٹلی سیالکوٹ سے ہے۔ آج ہمارے اسکول میں سر مغل صاحب ٹریننگ کے لیے ہم نے بہت اچھا ہی محسوس کیا اور بہت کچھ ان سے حاصل کیا۔
میری دعا ہے کہ وہ ہمارے اسکول میں اسی طرح آئیں اور ہمیں ٹریننگ دیں. اگر تمام اسٹوڈنٹس کو اسی طرح اچھے گائیڈر مل جائیں تو ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا. مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے. میرا نام وقار ہے اور میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں اور میرے اسکول کا نام الکوثر گرامر ہائی اسکول ہے. اور آج ہمارے اسکول میں سر ذوالفقار علی صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور انہوں نے اپنے ورک شاپ کے اینڈ پر ہمیں الفا کروائی اور الفا میں بھی ہمیں بہت مزہ آیا. ہمیں خیالوں کی دنیا میں لے گئے اور ہمیں وہاں بہت مزہ آیا. میرا نام عامر سہیل ہے. میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام الکوثر گرامر ہائی اسکول ہے. اور ہمارے اسکول آج سر ذوالفقار مغل صاحب آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت سی تعلیمی نقطہ نظر کے مطابق باتیں بتائی ہیں اور ان ورک شاپ میں ہمیں بہت کچھ سیکھا ہے. آخر پر انہوں نے ہمیں ایک ذہن کے منظر کے بارے میں بتایا جس میں ہم اپنے خیالات کی دنیا میں چلے گئے تھے. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کامیابی کی سیڑھیوں پر چل رہے ہیں اور آئندہ بڑھ رہے ہیں اور ہمارے تمام عزیز و اقارب ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں اور جو ہمارے عزیز ہیں وہ بہت ہی خوش ہیں اور اس وجہ سے ہم بھی بہت خوش ہیں. میری دعا ہے کہ اس ورک شاپ کو ذوالفقار مغل صاحب ہمیشہ اسی طرح بڑھاتے رہیں تاکہ ہم جیسے بچے آگے ہی بڑھتے چلیں. سر سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. میں جناب افتخار گمن میرا نام ہے اور یہ ادارہ الکوثر گرامر ہائی اسکول پکی کوٹلی سیالکوٹ یہ چلا رہے ہیں ہم مل کے جناب. میں اور سر جماعت علی ٹریننگ اٹینڈ کی ہوئی ہوں گی. جی بے شک. تو اس میں اور اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ ایک جز ہے اور یہ جو آج کی ٹریننگ ہے جن میں بچے اور ٹیچر شامل ہیں یہ ایک کل کی حیثیت رکھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس میں ٹیچرز کو بھی اور بچوں کو بھی دونوں کو کافی گائیڈنس اور کافی ان کو یعنی اس سے افادیت حاصل ہوئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر ہے. بہرحال اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے تو یہ جو ہے یہ بھی بہت ہے. پہلے تو آپ کا میں اسم گرامی اور آپ کے اسکول کا نام پوچھنا چاہوں گا. میرا نام سر جماعت علی ہے. تو ہمارے اسکول کا نام الکوثر گرامر ہائی اسکول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل میں ابھی آپ نے چند جھلکیاں دیکھی ان ٹریننگز کی جن میں ایک ماہر کے طور پر میں نے بچوں کو ٹریننگز دی اور بچوں کے خیالات بھی آپ نے سنے. مجھے امید ہے کہ یہ تمام کی تمام کلپس آپ کو نہ صرف پسند آئے ہوں گے بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بچے جب صحیح گائیڈ لائن لے لیتے ہیں تو ان کے اندر جذبہ، شوق اور آگے بڑھنے کی لگن جو ہے یہ کتنی زبردست پیدا ہو جاتی ہیں. اس سارے جو ہے یہ کلپس کی تیاری میں میرے ساتھ معاونت کی تھی پروموشن آفیسر جناب رضوان ملک صاحب نے اور کیمرہ مینی کے اور انٹرویو کے وقت جو مدد تھی وہ دی جناب محمد ارسلان یونس صاحب نے. میں ان دونوں دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے اس میں نہ صرف کہ بچوں کی جو ہے یہ بہتری ہوتی ہے، انہیں گائیڈ لائن ملتی ہے، بلکہ ان کے اندر اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں انہیں باہر نکالنے کا انہیں جو ہے یہ شعور پیدا ہوتا ہے اور انہیں موقع ملتا ہے. آپ کی لائیو کالز کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجئے گا 458987 آپ کی لائیو کالز کا منتظر ہوں. یہ جو کیس ہسٹریز ہے اور جو آپ نے ٹرینر سے کلپس دیکھے ان پہ کچھ تبصرہ بھی کیجئے گا تاکہ ہم اس سلسلے کو اور زیادہ جو ہے یہ بہتر کر سکیں. مجھے امید ہے کہ اگلے پروگرام میں نہ صرف کہ ہم کچھ جو ہے یہ اور سکولز کے کلپس بھی آپ کو جو ہے یہ دکھائیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیالکوٹ کی جو مایہ شخصیات ہیں جنہوں نے تعلیم کے میدان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو لائیو کالز کے لیے فون
4589878 व्यूअर्स। इसके अलावा मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी जो है ये बता देता हूँ। अगर आप कोई सवाल, कोई तबसरा, कोई गुफ्तगू मुझे ईमेल के ज़रिए भेजें तो आपके सवालात लेते हुए और उनके जवाबात देते हुए यकीनन मुझे बड़ी खुशी होगी। तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है mughal_kamali@yahoo.com। दोबारा सुनिएगा mughal_kamali@yahoo.com। तो फ़ोन कॉल जो है ये लेते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई। एक केस हिस्ट्री और आपके साथ जो है ये साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, साथ साथ फ़ोन कॉल जो हैं ये लेते जाते हैं। एक उस्ताद मोहतरम मेरे बचपन में मैं अपने रास्ते में देखा करता था, जिनको उर्फ़ आम में लोग मास्टर ताजदीन कहते थे। मेरे नज़दीक वो एक बहुत ही आइडियल उस्ताद थे, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक ऐसा उस्ताद जो बग़ैर किसी कमरा के, बग़ैर किसी जो है ये अमारत के बच्चों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता है, वो मास्टर ताजदीन थे। मैं उस वक़्त 3 और 4 क्लास में पढ़ा करता था। जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था उसके रास्ते में एक थोड़ी सी ऐसी जगह आती थी जो हिंदुओं की पुरानी जो है ये रिहाइशगाहें थी। तो एक खुली जगह के अंदर एक आम का दरख्त होता था, बड़ा छतरीदार, बड़ा सायादार दरख्त। उस दरख्त के नीचे एक बुज़ुर्ग शख्सियत जिन्हें लोग मास्टर ताजदीन कहा करते थे, वो बैठे हुए होते थे और बच्चों को पढ़ा रहे होते थे। एक उनकी कुर्सी होती थी, एक उनके पास तख्ता स्याह होता था, और बच्चों की कोई क्लासेस नहीं थी। यानी जो बच्चा कच्ची और पक्की का है और जो 1 2 3 4 5 का है, वो सारे के सारे एक ही जगह पर होते थे। एक फ़ोन कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैं आसन जावेद बात कर रहा हूँ मुजाहिद रोड से। जी आसन साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ जी। तो जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो कंसंट्रेशन लूज हो जाती है जी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कंसंट्रेट करूँ जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सारा साल जो है बहुत कोशिश के बावजूद रेगुलरली नहीं पढ़ पाता। सारा साल आप क्या नहीं कर पाते? बहुत कोशिश के बाद रेगुलरली यानी बाकायदगी से नहीं पढ़ता जी। और टाइम टेबल बनाता हूँ लेकिन मुझसे फॉलो नहीं होता वो टाइम टेबल जी। लास्ट में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। और इस वजह से मैं काफी परेशान हूँ, मेरी जरा रहनुमाई फरमा दीजिए। जी बहुत शुक्रिया आसन साहब, आपने कॉल की। तो आसन साहब का जो सवाल है वो तमाम व्यूअर्स की खिदमत में भी पेश कर देता हूँ एक दफ़ा। आसन साहब कहते हैं कि मैं एफएससी का तालिब इल्म हूँ और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी कंसंट्रेशन जो है वो बरकरार नहीं रहती। और दूसरा सवाल भी इन्होंने अपने सवाल के अंदर ही दे दिया है कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ लेकिन उसमें रेगुलरिटी जो है वो नहीं रह पाती। तो कंसंट्रेशन या तवज्जो ये एक बड़ा ही अहम मसला है जो अमूमन 17 से 18 साल की उम्र तक बहुत से स्टूडेंट्स को जो है ये इसके बहुत से स्टूडेंट इसका जो है ये शिकार रहते हैं। तवज्जो का इंतशार, तवज्जो का बिखराव, ये इंसानी माइंड के अंदर नेचुरली भी होता है और इसकी कुछ वजूहात जो हैं ये हमारी गलत आदत भी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार नहीं रहती। यकसुई या कंसंट्रेशन इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर यकसू होकर किसी काम को किया जाए तो कहते हैं कि वक्त जो है ये सिमट जाता है, आप थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। यकसुई जिन इंसानों को मुयसर आती है वो दुनिया में इनकलाबात बर्पा करते हैं। इस काम के लिए जो ज़हीन और फ़तीर लोग थे उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इख्तियार किए, तारीख़ के औराक खंगालें तो हमें पता चलता है कि कदीम ज़माने में लोग जंगलों में निकल जाते थे, गारों में चले जाते थे, सिर्फ इस काम के लिए कि वो अपनी कंसंट्रेशन को एक नुक्ते पर मरकूज़ करना सीख लें। अब जदीद साइंस और दिमाग के मुतल्लिका जो नॉलेज है उसने हमें ये बताया है कि इस काम के लिए आपको किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये काम आप किसी भी जगह पर बैठ के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए और शर्त ये है कि आपने उसमें तसलसल इख्तियार करना है। वैसे मज़े की बात यह है कि जिन साहब ने ये सवाल किया है उनका दूसरा जो सवाल है
وہ بھی اسی چیز کے متعلقہ ہے کہ ان میں ریگولرٹی نہیں ہے، یعنی ایک بندے کو دو مسائل اور دونوں ہی آپس میں بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، وہ یک وقت ہیں۔ تو جو یکسوئی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ٹپس ہیں وہ حاضر خدمت ہے، انہیں استعمال کیجئے گا، اختیار کیجئے گا، اور مجھے ان کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی، کیا یہ قابل عمل ہے، آپ کو ان کا فائدہ بھی ہوا کہ نہیں۔ فون کال ایک لے لیتے ہیں، اس کے بعد اسی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سفیان احمد بات کر رہا ہوں۔ جی سفیان جی میرا سوال یہ ہے کہ میں بایو کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی جب میں پڑھتا ہوں پڑھ لیتا ہوں اس وقت سمجھ آ جائے گی، جی جب بعد میں گھر آ کے اس کی ریویژن کرنے والا ہوتا ہوں تو جی چیزوں کی سمجھنے میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، جی میرا مسئلہ ہے یہ۔ جی اچھا، ابھی ہماری جو بات چل رہی ہے نا وہ کنسنٹریشن پر ہی ہے، میں آپ کے ریفرنس میں بھی انشاءاللہ تعالی جواب دیتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یکسوئی کے لیے جو ٹپس ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنی نشست و برخاست کو پہلے چیک کر لیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں توجہ بکھرانے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ کو بکھرانے کا باعث بن رہی ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا دیجئے۔ جیسے توجہ کو بکھرانے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ کے سامنے اگر بہت سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن میں آپ کے ذوق اور شوق کے متعلقہ چیزیں ہیں، جن سے کھیل کے آپ کو لطف آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں آپ کے توجہ کا بکھراؤ کی وجہ بنتی ہیں۔ ان میں آج کل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل توجہ کو بکھرانے کا اتنا بڑا سبب بن رہا ہے کہ اس کا اندازہ بھی جو ہے وہ شاید عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے تو تمام اسٹوڈنٹس کو یہ درخواست ہے، ان کے والدین کو یہ درخواست ہے کہ آپ موبائل کو جو ہے یہ کم سے کم استعمال کریں۔ ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی میں موبائل کی ویسے بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، کاروباری انسان کو تو ظاہر ہے رابطے کے لیے ضرورت ہے، لیکن ایک عام اسٹوڈنٹ کو لیے جس کا زندگی کا کوئی مقصد ہے اس سے تو ان چیزوں سے بڑی پرہیز کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جہاں شور آتا ہے، آوازیں آپ کے کان میں پڑتی ہیں، تو وہ آوازیں جو ہیں وہ آپ کی توجہ کے بکھرنے کا باعث بنیں گی۔ اگر آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر روشنی کا جو ہے یہ بہتر انتظام نہیں ہے، یا تو روشنی بہت کم ہے یا روشنی بہت تیز ہے، اس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں درد کریں گی، آنکھیں جو ہی تھکنا شروع ہوں گی فوراً آپ کی توجہ جو ہے یہ بکھرنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو کوشش کریں کہ آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ بینگ مسلمز اگر آپ وضو کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، اس لیے کہ یہ اب آپ کی عبادت بھی بن جائے گی۔ ایک فون کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر میں آپ کا اولڈ ایکس اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں، آصف علی۔ آصف علی؟ ہاں جی، آپ کا ایکس اسٹوڈنٹ ہوں، میٹرک تک آپ کے پاس ہی رہا تھا۔ جی جی میں نے پہچان لیا ہے، فرمائیے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال ہی صرف آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی تھی اس لیے بات کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت شکریہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، سر فخر ہے ہمیں آپ سے، اور ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے یہ پڑھنے کا موقع بھی دیا اور آپ کو ایک اچھا انسان بننے کی توفیق بھی دی۔ تھینک یو سر۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہر وہ چیز جو توجہ کے بکھراؤ کا شکار ہو رہی ہے اگر آپ اسے ہٹا دیں گے تو آپ کی توجہ بکھرنا کم ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ باقاعدہ طور پر ایک ہدف کو طے کریں کہ میں نے اتنی دیر میں اتنا کام کرنا ہے، جیسے میں نے 45 منٹ میں اتنا کام ہے جو کر کے اٹھنا ہے، اور لمبے لمبے گہرے سانس لیجئے۔ آکسیجن کی جب کمی ہوتی ہے باڈی کے اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اضافہ ہوتا ہے تو پھر بھی توجہ کے بکھرنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ چیز بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں کاغذ، اپنے ہاتھ میں جو ہے یہ قلم ضرور رکھیے۔ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے جو پوائنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے اسے انڈر لائن کرتے جائیے۔ جس لفظ کا آپ کو معنی نہیں آتا اس کو بھی آپ جو ہے یہ ڈبے میں بند کرتے جائیے، اور تھوڑا سا پڑھنے کے بعد، جیسے کوئی 3 4 5 منٹ پڑھنے کے بعد کویسچن کیجئے اپنے آپ سے کہ آپ نے جو ہے یہ کیا سیکھا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ تھی۔ اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا تو آپ اپنے واپس جو ہے یہ
उस सबक को एक दफ़ा जो है ये फिर पढ़ने पे चले जाइएगा। मुझे उम्मीद है आप इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपकी तवज्जो पहले से ज़्यादा बरकरार रहेगी। तवज्जो के बिखराव की एक बहुत बड़ी वजह कोला बोतलें, जितनी भी जो है ये जंक फूड है ये भी बन रही हैं, और इन पे बाकायदा रिसर्च हुई है कि इनकी वजह से भी तवज्जो के बिखराव की बहुत ज़्यादा शरह बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों से परहेज़ भी करेंगे। दूसरी बात इन्हीं साहब ने जो पूछी वो थी कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ लेकिन उस टाइम टेबल को बरकरार नहीं रख पाता। ये बड़ी मज़े की बात है कि हम जब भी अपने आप को मशीन समझना शुरू करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। दुनिया में इंसान मखलूक है, मशीन नहीं है, और इंसान के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। जब तब्दीलियाँ आती हैं तो किसी वक्त हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं, किसी वक्त हम कम पढ़ पाते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि एक इंसान रोज़ाना घड़ी की सुइयों की तरह 4 बजे से 7 बजे तक जो है वो मुसलसल बैठ के पढ़ना शुरू कर दे और पढ़ता जाए। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 40 मिनट जब आप मुसलसल पढ़ते रहते हैं तो इसके बाद तो आपकी तवज्जो जो है ये वैसे ही बिखरना शुरू हो जाती है। तो जब आप 40-45 मिनट पढ़ लें तो इसके बाद आप थोड़ा सा उठ के हिलें जुलें, कोई चाय का कप पी लें, पानी पी लें, वुज़ू कर लें, किसी का हाल चाल पूछ लें, थोड़ी सी वॉक कर लें। ये एक वार्म अप जो है ये एक्सरसाइज भी हो जाती जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से है? कॉल ड्रॉप हो गई है। तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं एक दफ़ा टाइम टेबल बना लूँ और सारी ज़िंदगी उस टाइम टेबल के ऊपर कारबंद रहूँ तो ये ख्याल ही गलत है। आप एवरेज टाइम देखें। अगर आप एक हफ्ते में 35 घंटे जो हैं ये पढ़ पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट और एक अच्छे स्टूडेंट जो है वो हैं और आपका टाइम टेबल सही है। अब वो 35 घंटे ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना जो है ये 5 घंटे ही पढ़ें। अगर किसी दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, किसी दिन आपने 4 घंटे पढ़ा, तो ये फ्लक्चुएशन जो है ये इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा मुसलसल एक टाइम टेबल को इख्तियार करे। दुनिया के कामयाब तरीन इंसान है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में ये बात बताई है कि इब्तदा में वो थोड़ा काम किया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती थी और बाज़ हफ्ते दिन ऐसे होते थे जब वो पूरा पूरा दिन कुछ नहीं कर पाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आसन साहब का ये सवाल जो है उसका जवाब हुआ। सुफियान साहब जो बायो के स्टूडेंट है उन्होंने भी एक सवाल इसी तरह का उठाया कि मैं प्रोफेसर साहब से पढ़ के आ जाता हूँ और आने के बाद ये होता है कि जब मैं उसे रिवीजन करने लगता हूँ तो मुझे वो चीज़ जो है ये भूल जाती है। एक कॉल ले लेते। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आमना साहिबा। हाँ जी जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? कॉल ड्रॉप हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगली ट्राई पे ये कॉल जो है ये ज़रूर लग जाएगी। तो बायो की जब ये ट्यूशन पढ़ के आते हैं तो ये बता रहे हैं कि मुझे समझ आ जाती है वहाँ टीचर जो बताते हैं समझाते हैं, लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो आने के बाद मेरे साथ ये होता है कि रिवीजन करने लगता हूँ तो मुझे सारा कुछ भूल चुका होता है। तो सुफियान साहब, पहली बात तो ये है कि बायोलॉजी बेसिकली 2 चीज़ों का इल्म है। एक टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर और एक इसके अंदर डायग्राम्स है। तो आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें आप सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसको एक पेज पे लिख लें। टर्मिनोलॉजी क्या है? वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो किसी एक इल्म के अंदर आते हैं, दे आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजी। जैसे सेल, CELL सेल, ये बायो का वर्ड है। आम जो किताबें उनमें ये वर्ड बहुत कम आएगा। जैसे डाइजेशन सिस्टम है तो ये बायो का वर्ड है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये बायो का वर्ड है। जाहिर है कि ये वर्ड जो है ये बाकी किताबों में नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हो उसमें सबसे पहले जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको साइड पे करके उसको पहले सीखें कि उस टर्मिनोलॉजी में हर लफ्ज़ का मानी क्या है और वो स्पेसिफिक उस लेसन में किन मानियों में इस्तेमाल हुआ है। यकीनन आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं, जो आपके टीचर हैं, वो आपको उसकी डिटेल ज़रूर बताते होंगे। वो साथ साथ आप उस वक्त जब पढ़ रहे होते हैं तो नोट्स ले लिया करें। जब आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ लें, उसे कोई 2, 4, 10 दफ़ा रिपीट करके याद कर लें तो फिर इससे अगला जो है वो मरहला आता है और वो मरहला है डायग्राम्स का। डायग्राम जो है उसे खुद से बनाने की कोशिश करें। और डायग्राम के लिए ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान बहुत अच्छा पेंटर हो, एक अच्छा आर्टिस्ट हो। डायग्राम जो है ये सिर्फ और सिर्फ
آپ کی لائنز ہوتی ہیں, آپ نے وہ لائنز کھینچ دی ہیں, اور ڈایاگرام کو برائے مہربانی لیبل ضرور کریں. دیٹ از موسٹ امپارٹنٹ. بہت سے اسٹوڈنٹ لیبل شدہ ڈایاگرام بناتے نہیں ہیں اور پھر کام خراب ہوتے ہیں. یہاں میں سب سے امپارٹنٹ آپ کو بات بتاؤں گا جو انسانی مائنڈ کی بہت بڑی حقیقت ہے. ہم الفاظ یاد نہیں رکھ پاتے لیکن ہم تصویریں یاد رکھ لیتے ہیں. بایو کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو ڈایاگرام کی مدد سے چیز کو یاد کرنا بہت آسان ہے. چینی کہاوت ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے. تو آپ ڈایاگرام کو جب استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ والی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم, کون اور کہاں سے ہیں؟ جی صفدر چیمہ صاحب فرمائیے. جی میں زمانہ ٹائم ٹیبل بناتا ہوں پڑھنے کے لیے, تو لیکن جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. صفدر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈایاگرامز ہیں, یہ ڈایاگرام آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے. ایک ٹپ ہے, بڑی پریکٹیکل ٹپ. جب آپ کسی ڈایاگرام کو بنا لیں تو اسے 1-2 منٹ کے لیے غور سے دیکھیں. دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کریں اور اس ڈایاگرام کو اپنے ذہن کی سکرین پہ دیکھیں. ہمارے ذہن کی سکرین اتنی زبردست ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت سی تصویریں, بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں اور بناتے بھی ہیں. پرانی جو تحقیق تھی, جو ریسرچ تھی, اس میں ان باتوں کا نہیں پتا تھا. اب مائنڈ ٹرینرز نے یہاں تک بتا دیا ہوا ہے کہ جب ہم خواب کی حالت میں ساری تصویریں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم وہی چیزیں جو ہے یہ بیداری کے عالم میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ ڈایاگرام جو ہے یہ آپ کو ذہن کی سکرین پہ ملے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں سیالکوٹ کینٹ سے. جی علی. میں علامہ اقبال اسکول میں پڑھتا ہوں. جی بیٹا. ٹیچر تو ایسے پڑھا رہے ہیں کہ اسکول میں کلاس روم میں اگر کسی بچے نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. جی نہیں, تو اس طرح اگر اسکول میں نہ سمجھ آئے تو گھر میں آ کے کس طرح کرے گا؟ جی تو اب جو آپ کو پرابلم ہے یہ ہے کہ ہم اسکول میں ہی نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں ٹیوشنز لیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اچھا جی, چلے میں اس پر بات کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. ایک ننھا منھا طالب علم, دیکھیں اس کا کرب, اس نے کتنے کرب سے ایک بات بتائی ہے کہ جب کلاس روم کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کریں. اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں مجبوراً ٹیوشن پہ جانا ہوگا. تو میں مانتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر ہم لوگ جو ہے یہ ہم بھی کمزور ہیں, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات آپ کو بتاؤں گا کہ پیارے بیٹے, بے شک کلاس میں ایک طالب علم ہو جو ٹیچر کو تنگ کر رہا ہو, ساری کلاس کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو آپ اسے کسی نہ کسی درجے پہ روکنے کی کوشش کریں. سوچو آپ کا جو ساتھی طالب علم ہے جو کلاس روم کے ماحول کو تنگ کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے, وہ آپ کا کسی نہ کسی درجے پر دوست بھی ہے. اگر آپ پیار سے اسے سمجھا لیں, کسی طرح اس کی منت سماجت کر لیں کہ وہ ماحول کو خراب نہ کرے, تو مجھے امید ہے کہ استاد محترم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اتنے خارش اور سخت نہیں ہوں گے جس کا آپ کو گلہ ہے. یہاں میں استاد محترم سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں. یہ بچے ہماری آنے والی زندگی کا سرمایہ ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے ہیں؟ حمزہ صاحب بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی حمزہ بھائی. جی میں نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیمسٹری کا سارا سوال نہیں پڑھا. میرے ایگزام ہوتے تھے لیکن میرے 33 نمبر نہیں آتے تھے اور میرے بورڈ میں 86 نمبر آ گئی. یہ کیسے ہو گئے؟ یہ میں ابھی اس کو بھی ڈسکس کرتا ہوں. آپ نے پیپر دیا ہی نہیں لیکن آپ کے 86 نمبر آ گئے. میں نے پیپر دیے ہے جی. میں نے صرف لاسٹ 2 ہفتے تیاری کی اور میرے 86 نمبر آ گئے. یہ بتائیں کیسے ہو گئے؟ یہ فزکس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, کیمسٹری. جی میں کرتا ہوں جی بات. بہت شکریہ. تو علی بیٹے سے یہ بھی درخواست ہے کہ کچھ چیزوں کا علاج سوشل پریشر, والدین کے تعاون اور آپ کی اچھی جو ہے یہ عادات سے بھی ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ کو ٹیچر جو ہے وہ ہارش ورڈز میں آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو آپ ایسا تو کر سکتے ہیں میرے بھائی کہ آپ ٹیچرز کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کر لیں
انہیں جو ہے یہ درخواست کریں کہ آپ کو ان کا جو لہجہ ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے اور آپ پڑھ نہیں پاتے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ آپ کا مسئلہ حل بھی ہوگا. تو اور ایک اور بات، سرگوشی عالم میں کبھی کبھی اللہ سے دعا بھی کر لیا کریں کہ مولا وہ جس کا دل بڑا سخت ہے اس کو نرم کر دے، وہ جو تنگ کرنے والا ہے اس کو ہدایت دے دے، اور میں جو برداشت کرنے والا ہوں مجھے اور زیادہ صبر دے دے. ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ ٹیوشن پہ چلے جائیں گے اور امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ سینیریو ہی بدل جائے گا، آپ کا اسکول بدل جائے گا، وہ حالات نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کا یہ مسئلہ ہے ضرور حل ہو جائے گا. دوسرا جو سوال بڑا مزے کا تھا وہ حمزہ نے کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کیمسٹری صرف آخری 2-3 ہفتے پڑھی لیکن میرے 86 نمبر کیسے آ گئے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں مرادپور سے علی حسن جٹ بول رہا ہوں. جی علی حسن. سر میں نے علم کے بارے میں بات کرنی ہے آپ سے. جی فرمائیے. جی بیٹا بولیے. ارے انسان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں طالب علم کو؟ جی جی میں ضرور بتاتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. کتنا پیارا سوال کیا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے اس کے اندر بڑی سی ایسی باتیں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سے ایسے سوال، بہت سی ایسی باتیں جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام اس سلسلے میں ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا کہ طالب علم اپنے مسئلے کو خود سے جو ہے یہ بیان کریں. تو حمزہ کے سوال کا جواب میں جو ہے یہ اس مسئلے پہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آخری 2-3 ہفتے پڑھا ہے 86 نمبر کیسے آگے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پچھلے 2 یا 1.5 سال سے ایک ترتیب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ اتنی توجہ سے نہیں پڑھتے، لیکن جو کچھ آپ کے مائنڈ میں پڑھ رہا ہوتا ہے مائنڈ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے، آپ کی توجہ نہیں ہوتی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مائنڈلی ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ جو علم کو، جو چیزوں کو سخت کرتا جاتا ہے. وہ چیز آپ کے اندر ایک کہہ لیں کہ سوئے ہوئے بیج کی طرح پڑی ہوئی ہے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب یکدم آپ کو یاد آتا ہے کہ وہ خواب تو 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اور آپ جو ہے یہ اہم سوالات کو، اہم چیزوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. چیز پہلے ہی اندر پڑی ہوئی تھی، صرف 2-1 ہفتوں کی کوشش سے یہ ہوا کہ وہ چیز تازہ ہو گئی. اب آپ نے پیپرز دیے اور بائی لک، بائی چانس سارے کے سارے وہی سوالات آگے جو آپ نے بہت اچھے جو ہیں یہ تیار کیے ہوئے تھے، اور آپ کے یہ بڑے ہی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے نمبر آگے. یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سارے کا سارا کریڈٹ آپ کو دے رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کریڈٹ کا حصہ جو ہے ان استاد محترم کے حصے میں بھی آ گیا ہو جنہوں نے آپ کا پیپر چیک کیا ہو، اور انہوں نے آپ کا پیپر تھوڑی سی لاپرواہی سے چیک کر دیا ہو اور آپ کو کھلے نمبر بھی دے دیے ہوں. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں. ایک سوال لیتے. جی السلام علیکم. سر میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں عاطفہ کنول. جی آصفہ جی. سر میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی پرابلم یہ ہے کہ میں کالج میں ریگولر جاتی ہوں، یعنی لیکچر وغیرہ بھی اٹینڈ کرتی ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا کہ ایگزامس کے لیے پریپیئر نہیں ہوں. تو میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ پرابلم مجھے بتا دیں، سالو کر دیں. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. علی حسن نے پراگپور سے جو ہے یہ سوال کیا کہ کیا طالب علموں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں. یہاں مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور و معروف قول اور واقعہ یاد آ گیا کہ جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کہ آپ کالجز چھوڑ دیں اور سڑکوں پہ نکل آئیں، میدانوں میں چلے جائیں اور تحریک پاکستان کو کامیاب کروائیں. آپ کے خون سے اور آپ کی کوششوں سے، آپ کی محنتوں سے یہ کام ہونا ہے. اور طالب علموں نے یہ کام کیا. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی شکل میں لڑکیاں اور لڑکے پورے جو ہے یہ ملک پہ پھیل گئے اور انہوں نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا جسے آج ہم مملکت خدا داد پاکستان کہتے ہیں. لیکن جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور اسلامیہ کالج میں خطاب کرتے ہوئے یہ والی بات کہی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کالج چھوڑ دیں، اب میں آپ کو کہتا ہوں
کہ اب آپ اپنے کالجز کو جوائن کر لیں. آپ کا پہلا اور اولین مقصد جو ہے یہ تعلیم حاصل کرنا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. سیاست میں جتنی دلچسپی آپ کو لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ خلات حاضرہ پہ صرف نظر رکھیں، اخبار کا تھوڑا سا مطالعہ کریں، تھوڑی سی خبریں سن لیں، تھوڑے سے تجزیے جو ہیں یہ دیکھ لیں. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم کون ہے، کون سی پارٹی جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہے، ان کی کون سی اچھی پالیسیز ہے، اور ان کی کون سی پالیسیز ایسی ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے ملک کے لیے مشکلات کا باعث بنیں گی. یہ چیزیں صرف آپ جان لیں. باقی اللہ خیر صلی اللہ. اپنی تعلیم نمبر 1. کیوں؟ کل کو اس کے ذریعے آپ بہترین سیاست بھی کر سکتے ہیں، بہترین معیشت بھی کر سکتے ہیں، اور بہترین زندگی بھی گزار سکتے ہیں. آصفہ سیکنڈ ایئر میں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہے یہ کالج کو ریگولرلی جوائن کیا ہوا ہے، پیپرز قریب آ گئے ہیں، میری جو ہے یہ تیاری نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیے جی، تیاری نہ ہونا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غفلت کا نتیجہ ہے. کالج ریگولر جانا اور ریگولر جا کے وہاں سے کچھ نہ لینا یہ دوسری غفلت ہے. اور تیسری غفلت یہ ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عربی کی ایک بڑی مشہور و معروف حکایت اور روایت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پریشانی میں پریشان ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے. اس مصیبت سے برائے مہربانی آپ چھٹکارا حاصل کر لیں. اب جتنا وقت آپ کے پاس رہ گیا، اس وقت میں جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اہم ترین سوالات جو کسی ماہر پروفیسر سے، کسی اچھے ہمدرد تجربہ کار انسان سے آپ لگوائیں. تھوڑے سے وہ سوالات جو ہیں ان کو اس نیت سے یاد کر لیں کہ اللہ کرے ان میں سے کچھ جو ہے یہ پیپرز میں آ جائے. اگر ان میں سے کچھ آ جائے تو سمجھیے آپ کی دعاؤں میں اثر اللہ نے ڈال دیا، آپ کی التجائیں سن لی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ انڈیکیشن ہے اس چیز کا کہ آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ مشورہ پسند بھی آئے گا. اس کے ساتھ ہی تمام ویورز کی خدمت میں یہ بات پہنچاؤں گا کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. اپنے میزبان ذوالفقار مغل کو اجازت دیجیے. مجھے امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. میں آپ کے رائے کا منتظر رہوں گا بذریعہ فون کال بھی اور بذریعہ ای میل بھی. میرا ای میل ایڈریس ہے mughal_kamali@yahoo.com mughal_kamali@yahoo.com. میرا موبائل نمبر ہے 0321614251. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ضرور کال کریں گے. کال کا وقت ہے 4 سے 5 بجے. کوشش کیجیے گا اس کے علاوہ کال نہ کی جائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ، پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.